امسال رمضان انشاءاللہ ہم ایک نیا ٹاپک، ایک نئی سیریز شروع کرنے والے ہیں دعاؤں کی، جس میں روزانہ دعاؤں کو بتایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کا بہت بہت استقبال ہے۔ ٹاپک میں جانے سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں ہوں یا آپ ہوں، ہمارا 24 گھنٹے میں زیادہ تر جو وقت ہے وہ اسکرین پہ گزر رہا ہے، لیکن یہ جو وقت ہمارا اسکرین گزر رہا ہے وہ ہم کن چیزوں کو دیکھنے میں یا کس چیز کو سننے میں لگاتے ہیں۔ معاف کریے گا، معذرت کے ساتھ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت دینی کنٹینٹ میں یا دینی چیزوں میں جو ایک لیک آف انٹرسٹ جو ہو گیا ہے کہ دلچسپی بالکل نہیں ہے۔ ایک تو ہم ایک ایسی چیزوں کو تلاش نہیں کرتے ہیں، اگر وہ چیزیں مل بھی جاتی ہیں تو ہم اس کو پورا نہیں سنتے، ایسا لگتا ہے جیسے ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ عمل تو بات کی بات ہے، ابھی ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمیں دینی چیزوں کے بارے میں کیا کیا معلومات ہونی چاہیے۔ اس لیے جب دینی چیزوں کو انسان سن لیتا ہے تو اس کے اوپر دو ذمہ داری بنتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر اس نے سن لی ہے دینی بات تو پہلے تو اپنی لائف میں اس کو اپلائی کریں، اور دوسری بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کو اب دوسروں تک پہنچائے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ جو چینل آپ کے سامنے جو چینل ہے سبیل الدعوہ کا، اس کی سب سے انٹروڈکشن جو ویڈیو تھی اس میں یہی بتایا گیا تھا کہ دعوت کے بہت سارے راستے ہیں، اور ایک راستہ، بہتر راستہ تو یہی ہے کہ آپ ایک ایک گھر پہ جائیں، ایک ایک انسان سے ملیں، لیکن زمانے کے چلتے یوٹیوب بھی ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جس میں آپ دین کی باتوں کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ جس طریقے سے میں اس بات کو آپ تک لے کر آ رہا ہوں، آپ تک پہنچا رہا ہوں، تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ دینی فریضے کو ادا کرتے ہوئے یہ دعوت کا ایک جو مشن ہے کہ دوسروں تک دینی باتیں پہنچیں، اس کو آپ بھی پہنچائیے اور آگے تک اس کو شیئر کریے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ دعا کے سلسلے میں، تو روزمرہ ہم پوچھتے ہیں کہ ہم کون سی دعائیں پڑھیں، کن دعاؤں کا معمول بنائیں، روزانہ ہمیں کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے۔ تو اس میں ایک بات آپ کو یہ بتاؤں کہ جو یہ باتیں چلتی ہیں کہ 700 مرتبہ یہ پڑھ لو یہ ہو جائے گا، 500 مرتبہ یہ پڑھ لو یہ ہو جائے گا، تو اس طرح کی کوئی وضاحتیں آتھینٹک ریفرنسز میں قرآن حدیث میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ ہاں، کہیں کہیں پہ کچھ دعائیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 3 مرتبہ پڑھنے سے یہ ہوگا یہ ہوگا، وہ کچھ دعائیں ہیں۔ لیکن یہ جو چیزیں ہوتی ہیں 500 مرتبہ پڑھنے سے ہوگا، 700 مرتبہ پڑھنے سے ہوگا، 1000 مرتبہ پڑھنے سے ہوگا، یہ وظیفے جو ہوتے ہیں یہ آتھینٹک ریفرنسز سے نہیں ہے۔ یہ کسی بزرگ کا معمول ہو سکتے ہیں، کسی بزرگ کا مجرب تجربہ ہو سکتے ہیں، وہاں تک ہو سکتا ہے، لیکن اس کا آتھینٹک ریفرنس سے حدیث قرآن میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے دعا کے سلسلے میں۔ دعا کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی سب سے پیاری چیز جو لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اللہ کو یہ بے انتہا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بس مانگا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑے پیارے انداز میں قرآن کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرا بندہ سوال کرتا ہے تو میں اس کے قریب پہنچ جاتا ہوں، اجیب دعوت الداع، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث کے اندر، الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اور اس وقت اللہ معاف فرمائے، آپ ہوں میں ہوں، ہم لوگ دعائیں نہیں کرتے۔ اس طرح سے دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مخ العبادہ، کہ اصل عبادت جو ہے وہ دعا ہی ہوتی ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کی اصل ہے۔ ہم دیکھیں اپنی نمازوں میں کہ ہم 24 گھنٹے میں 5 منٹ بھی اللہ تعالیٰ سے دل سے نہیں مانگتے ہیں۔ دعا کے لیے سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ پہلے آپ اپنا کانٹیکٹ اللہ سے کریں، اللہ سے تعلق بنائیں، اس کے بعد بھیک کی طرح اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ جیسے میں نے کہا حدیث میں یہ ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اصل عبادت ہے، تو دعاؤں کا اہتمام کریں۔ تو ہم روزانہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سحری میں آپ کو یہ ایک دعا جو قرآن کے پہلے پارے سے انشاءاللہ پہلے پارے سے لے کے 30ویں پارے تک جو بھی دعائیں ہیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو سکھلائی ہوں یا جس بھی طرح کی دعاؤں کا جو تذکرہ ہے قرآن کے اندر، وہ انشاءاللہ ایک دعا ترجمے کے ساتھ اور اس کی کیا اہمیت ہے اس کی وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ ہر سحری میں آپ کو ملا کرے گی۔ تو پہلا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ ان دعاؤں کو پہلے تو خود یاد کریے گا، اپنے گھر کے سارے لوگوں کو یاد کرائیے گا، اور پھر آگے اس کو بھیجیے گا، تاکہ ہماری جو دعائیں ہوں وہ قرآنی الفاظ میں ہوں اور صرف قرآن پر بیس ہوں۔ تو انشاءاللہ جب یہ سلسلہ شروع ہوگا تو آپ لوگوں کو بھی اچھا لگے گا کہ نئی چیز سامنے آئے گی، اور مجھے بھی اچھا لگے گا، کیونکہ رمضان کا بہت گہرا تعلق قرآن پاک سے ہے۔ ہم اگر پورے قرآن کا ترجمہ نہیں جان سکتے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ترجمہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اچھی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔